اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ ایسے حقائق پہ جو آج کے دن خصوصی طور پہ جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ نااہلی 62(1)F پر ہوئی تو نواز شریف اور جہانگیر ترین نااہل ہوں گے۔ نااہلی الیکشن ایکٹ پر ہوئی تو دونوں رہنما اہل ہوں گے۔ دونوں کی اہلیت کے متعلق اب ہم سوال کریں گے اور آج اس کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، قمر میکن۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر قمر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سو قمر ہمیں بتائیے کہ آج اس کیس کی سماعت بھی ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ اصل میں جو معاملہ ہے وہ ہے نواز شریف کی نااہلی کا۔ نواز جی شریف صاحب جب اپنے کیسز کے سلسلے میں نااہل ہوئے تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے ایک بڑا سوال یہ تھا کہ کیونکہ قانون کے اندر صرف نااہلی ہے، اس کا عرصہ جو ہے وہ مینشن نہیں ہے کہ کتنے عرصے کے لیے وہ نااہل ہوں گے یا کتنے عرصے کے لیے نہیں۔ تو جب یہ تشریح کا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تو اس وقت چیف جسٹس کھوسہ صاحب تھے، دونوں نے تشریح کرتے ہوئے جو نااہلی ہے 62(F)(1) کے اندر وہ اس کو تا حیات نااہلی قرار دیا، یعنی کہ اگر ایک بندہ سزا یافتہ ہے اور اس کے بعد نااہل ہوتا ہے تو وہ پھر تا حیات الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے الیکشن ایکٹ متعارف کروایا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جو نااہلی کی مدت تھی اسے تبدیل کر کے تا حیات سے 5 سال کر دیا گیا۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک الیکشن ایکٹ جس میں 5 سال نااہلی ہے اور اس کے بعد ایک چیز سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں تا حیات ہے، تو دونوں کے اندر تضاد پایا جاتا تھا۔ تو اس صورت میں اب سپریم کورٹ نے اس تضاد کو ختم کرنے کے لیے جب دسمبر میں ایک ہیئرنگ ہو رہی تھی، وہ بھی ایک سیاستدان کی نااہلی کے معاملے پر ہو رہی تھی، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ تضاد ختم کرنے کے لیے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر نااہلی 5 سال ہے جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نااہلی تا حیات ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جی یہ 7 رکنی بینچ، لارجر بینچ جو ہے یہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ آج یہ سماعت شروع ہو رہی ہے 11:30 بجے سپریم کورٹ کے اندر، تو اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ آئندہ الیکشن ایکٹ کے تحت صرف 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی یا پھر تا حیات ہوگی۔ اگر الیکشن ایکٹ کے تحت یہ نااہلی 5 سال ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تا حیات تھا اسے ریورس کر دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر جہانگیر ترین اور نواز شریف جو ہے ان انتخابات میں ممکنہ طور پر حصہ لے سکیں گے کیونکہ ان کے 5 سال نااہل ہوئے مکمل ہو چکے ہیں۔ صحیح، تو اس وقت کی جو خبریں ہیں اسلام آباد میں، کیونکہ آپ اس وقت موجود ہیں تو بہت ساری خبریں گردش کرتی ہیں، کیا متوقع ہے؟ ویسے تو فیصلہ آئے گا، ظاہر ہے آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ بتائے گی کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن زیادہ تر چانسز جس بات کے ہوں، جو بات پھیلی بھی ہو، وہ خبر ابھی بنی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے کانوں تک آئی ہے۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو مائنڈ ہے وہ بڑا واضح ہے، اس کا بارہا اظہار وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کی طرف سے جو بھی قانون بنایا جائے گا وہ سپریم کورٹ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اس کو منوان تسلیم کرے۔ اس کا ایک مظاہرہ پہلے ایک چیز میں ہم دیکھ چکے ہیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سپریم کورٹ کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے اسی ایک نقطے کے اوپر کی کہ اگر پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے تو اس کو امپلیمنٹیشن اس کی یا اس کو فالو کرنا سب کا جو ہے وہ ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تو اس کو اگر دیکھیں تو بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ جب سماعت کرے گا تو سماعت کے بعد کا احوال تو کچھ کہنا ممکن نہ ہوگا، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ چونکہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے اور قاضی صاحب کا اس بارے میں مائنڈ جو ہے بالکل واضح ہے پہلے دن سے، تو ممکنہ طور پر یہ نااہلی 5 سال کے لیے کر دی جائے گی اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ جو کہ آپ نے بتایا وہ یہی ہے کہ یہ نااہلی والا جو قانون ہے یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی بنا ہے۔ نہیں، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، یہ 2 سال شہباز شریف پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پاکستان پی ڈی ایم کی گورنمنٹ شہباز شریف کے 2 سالہ 16-17 ماہ کی جو حکومت تھی اس کے اندر یہ الیکشن ایکٹ متعارف کروایا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب اس وقت وزیر قانون تھے، تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بنایا گیا تھا اور اس سے پہلے چیف جسٹس کھوسہ نے اس کی نااہلی جو ہے وہ تا حیات کی تھی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آ کے الیکشن ایکٹ کو تبدیل کر کے نااہلی 5 سال کر دی۔ تو یہ ایک تضاد تھا جسے ختم کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ۔
सही। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया और देखते हैं कि आज इसका फैसला किस तरह से आता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था, तो 1.5 साल जो हुकूमत आई उसने इतने फैसले कर लिए जो कि लॉ बन भी गया और इम्प्लीमेंट भी हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मैसेस, हमारे जो आम लोग हैं उनके लिए जब लॉज बनते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से लॉज बनते हैं, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन में हमें ज़रा फुकदान नज़र आता है। अब देखते हैं फ़ैसला क्या आता है। काफ़ी चीज़ें तो जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने कहीं कि ऑलरेडी ऐसा महसूस होता है, और ज़ाहिर है पार्लियामेंट जो फ़ैसला करेगी, जो कानून बनाएगी, तमाम कोर्ट्स पाबंद होती हैं कि वो उसको फॉलो करेंगी। लेट्स सी कि फ़ैसला क्या आता है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।